بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کروں گا۔ ہریانہ جیل میں خان صاحب سے جو میری ملاقات ہوئی اور اس کے بعد طوفان بدتمیزی جو پورے ملک کے اندر ملک سے باہر برپا ہے، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ میں حقائق کو سامنے لے کے آؤں۔ یہ قرآن مجید ہے، سورۃ بقرہ کی 42ویں آیت، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ابو اعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ مشکوک نہ بناؤ، اور نہ جانتے ہوئے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، جان بوجھ کر حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ کئی اینکرز اور کچھ ویلاگرز نے جو داستان بیان کی ہے، جو جھوٹ کا چورن بیچا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اور آج حقیقت سامنے آ گئی کہ ان کی دسترس اتنی بھی نہیں کہ سچ جاننے کے لیے میرے ساتھ نادیہ خٹک اور مبشر ایوان سے کم از کم ان سے تو تصدیق کر لیتے کہ اندر کیا ہوا۔ تو آؤ، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہہ رہا ہوں عمر کے اس حصے میں کہ اگر میں اس آیت کے پڑھنے کے بعد، اور دوسری آیت ہے میرے اور آپ کے پروردگار نے کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر میں کوئی چیز بھی آپ کے سامنے آج غلط بیان کروں گا تو اس عمر کے اندر بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ مجھے مرتے ہوئے ایمان نصیب نہیں کرے گا۔ میں نے بڑا صبر کیا خواتین و حضرات، لیکن اب ان جھوٹوں کو حقائق بتانے ضروری سمجھتا ہوں۔ میں جیسے جیل کے اندر گیا، خان صاحب اور بشرا بی بی نے مجھے دیکھا، بڑے خشاش بشاش تھے، خوش ہوئے۔ جیسے صوفے پہ بیٹھا ان کے سامنے، خان صاحب اٹھ کر آئے اور مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ لکڑی کا کباڑ جو لگا ہوا ہے، فریم لگا ہوا ہے، اس کے اندر شیشہ ہے، لیکن شیشہ نہیں تھا۔ خان صاحب جیسے بیٹھے تو میں نے سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کیا، بشرا بی بی کا شکریہ ادا کیا کہ جب میں سندھ اور بلوچستان سے صحوفتیں جھیل کر زمان پارک پہنچا اور میری کمر میں درد تھا، تو ان خامد بیوی نے جس طریقے سے میری تیمارداری کی، جو احساس ان کو انسانی تھا، وہ یاد دلایا۔ میں نے خان صاحب کو یاد دلایا، خان صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اکتوبر 2022 کے اندر 27 نومبر کو اور مارچ 2023 کو جب میں تینوں مرتبہ گرفتار ہوا، آپ نے ہر روز ایک یا دو دفعہ پریس کانفرنس جو ہے یا پریس ٹاک جو ہے میرے لیے کی، میرے خاندان کے لیے کی۔ میں نے خان صاحب کو یہ یاد دلایا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں میرا بیٹا بیرسٹر عثمان ڈاکٹر بابر ایوان کے ساتھ آیا، اور میں ڈاکٹر صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ سے اس کو ملایا۔ اور میرا انتہائی ضروری پیغام خان صاحب آپ کو دیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 10 منٹ تک آپ میری صحت کے بارے میں فکر مند تھے اور پوچھتے تھے اس سے، اس لیے کہ اٹک سے آئے ہوئے قیدیوں نے آپ کو بتایا تھا کہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے اندر میری اینجیوگرافی ہوئی اور اس کے بعد میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد میں نے خان صاحب کو کہا اصلی مقصد کی طرف آتا ہوں جس کے لیے آج میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ خان صاحب، آپ کی جیب کے اندر کھوٹے سکے ہیں۔ میں نے 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا اور میں نے کہا کہ مانسیرا میں اب میرے حلقے میں میرا 1 لاکھ ووٹ نہیں ہے، 100 ووٹ بھی نہیں ہے۔ اس پر خان صاحب ہنسے اور بشرا بی بی کو بتانے لگے اعظم کو جب اسٹیبلشمنٹ نے ڈسکوالیفائی کیا نواز شریف کے مقابلے میں، تو وہاں سے گستاخر خان جو ہماری پارٹی کو بھی چھوڑ چکا تھا، اس کے کاغذات نامزدگی داخل تھے، اس کو کھڑا کیا، اور نواز شریف عمران خان کے ووٹ مانسیرا کے غیرت مندوں نے جو ووٹ دیے، گستاخر خان سے بری طرح۔ پھر میں نے خان صاحب کو یاد دلایا کہ دسمبر 2022 کے اندر جب نئے آرمی چیف کا تقرر ہو چکا تھا، آپ نے ایک دن مجھے بلایا اور کہا کہ میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ میری ٹیم کے جو قائدین ہیں، کچھ چھوڑ چکے ہیں، کچھ رہتے ہیں، یہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو فوجی مجھے گالیاں دیتے ہیں
اور یہ ان کے سامنے ہنستے ہیں. تم جاؤ، مجھے اعتماد ہے، اور بات چیت کے لیے دروازہ کھولو. میں نے خان صاحب کو اس نے کہا تو بالکل ٹھیک کہتے ہو. اس پر بشرا بیوی نے کہا کہ بھائی شریعت محمدی کے تحت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنازعات بات چیت سے طے ہوتے ہیں. میں نے کہا خان صاحب، اس کے بعد میں نے جنرل آصم منیر کے ایک استاد یا اس کے قریبی دوست، ان سے معاونت چاہی. انہوں نے بڑی کوشش کی. ڈاکٹر علوی صاحب کے ذریعے سے کافی کوشش کی گئی. اس وقت ایک بڑے مشہور اینکر ہیں، قابل قدر ہے میرے لیے، نام نہیں لینا چاہتا، ان کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی، لیکن دروازے نہیں کھلے بات چیت.